سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں آپ کو خشیت اور خوف کا ذکر بہت ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر آپ کو ملے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، یہ وہی صورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل کیا ہے، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یخشا کا لفظ دوسری آپ کو آیت میں ہی، تیسری آیت میں ہی نظر آ گیا۔ یخشا کا لفظ آپ کو اس صورت میں بہت ملے گا، خوف۔ اور یہاں پر کس خوف کی بات ہے؟ یہاں پر ایک ایسے خوف کی بات ہے جو خوف آپ کو عمل میں دوڑا دے۔ یاد ہے ہم نے تقوی کی ڈیفینیشن میں اس خوف کا ذکر کیا تھا، التقوی ہی الخوف من الجلیل، ایسا خوف جو آپ کو عمل میں دوڑا دے، جو آپ کو لیتھارجک نہ کرے، اس خوف کا ذکر ہے۔ یہ جو فینٹم فیئرز ہوتے ہیں یہ انسان میں کمزوری پیدا کرتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایسا خوف جو ریئل خوف ہو، ریئل فیئر ہو، اور آپ کو اور مجھے عمل میں آگے لے آئے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ امیجنری فیئر اختیار کرتے ہیں، پہلے ہارر موویز دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میں رات میں اکیلے نہیں سو سکتی، میں اکیلے کمرے میں نہیں رہ سکتی، مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس خوف کی بات نہیں ہے، یہ تو ایسا خوف ہے جو ہم نے خود امیجن کر لیا ہے۔ اللہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے حساب سے آپ کو اور مجھے خوف رکھنا چاہیے، جس کے عدل سے آپ کو اور مجھے خوف رکھنا چاہیے، جس کے حساب سے آپ کو اور مجھے خوف رکھنا چاہیے، ایسا خوف جو آپ کو اور مجھے عمل میں دوڑا دے گا، ایسا خوف جو آپ کو اور مجھے پریکاشنری سٹیپ لینے کے لیے مجبور کر دے گا۔ تو اللہ نے کہا ہے یہ قرآن انسان کے لیے ایسا ریمائنڈر ہے، اس کو ایسا خوف دلاتا ہے کہ انسان عمل پر دوڑ پڑتا ہے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ بتا دیا گیا اللہ کی اونرشپ ہر چیز میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، عربی زبان میں یہ ما استعمال ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، جاندار ہو یا بے جان ہو۔ جب عربی میں من آتا ہے وہ صرف جاندار کے لیے آتا ہے، ماں جب آتا ہے تو چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، ہر چیز کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے کہا لہو ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان میں کون ہے؟ میں، ہم انسان زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے۔ اللہ نے کہا کہ سب کے سب اللہ کی ہی اونرشپ کے اندر ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات کو جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اسی کے لیے بہترین نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، انی آنستو نارا۔ آپ دیکھیں اس کے اندر بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ آپ کسی اندھیری جگہ پر جا رہے ہوں، پچ ڈارک ہو، 4-5 لوگ ہیں، 8-10 لوگ ہیں، اور ایسے اندھیری جگہ پر ایک دم سے سپلیش آف لائٹ ہوتا ہے تو چانسز کیا ہوتے ہیں کہ وہ سپلیش آف لائٹ سبھی کو نظر آئے گا، چاہے آپ کی ڈائریکشن کدھر بھی چہرے کی ہو، آپ کی ڈائریکشن چاہے رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، اگر بالکل پچ ڈارک کے اندر ایک سپلیش آف لائٹ بھی ہوتا ہے تو سبھی کو نظر آتا ہے۔ اللہ کی شان، یہ سپلیش آف لائٹ صرف موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم نے بھی دیکھا جو میں نے دیکھا، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ تو قرآن نے لمبے قصے کو اس مختصر الفاظ میں بیان کر دیا، چند الفاظ میں بیان کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ یعنی کہ رات تھی، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، بالکل راستے کی ڈائریکشن ان کو نہیں مل رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اپنی فیملی سے یہ بات کہی، اور یہ قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اوتیت جوامع الکلم،
مجھے جوامع الکلم دیا گیا، یعنی مجھے بات کرنے کا بہترین انداز دیا گیا ہے. میں بڑی بڑی باتوں کو کم الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، میں دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہوں. تو یہاں پر قرآن کا بھی آپ کو وہی انداز نظر آ رہا ہے. یہ وہ وقت ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے ہیں. آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی رولر کوسٹر کا علم ہی ہے کہ انہوں نے آنکھ اپنی کھولی مصر کے اندر. مصر میں ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوئے، بنی اسرائیلی کے گھروں میں سے ایک گھر میں. پھر انہوں نے شہزادے کی طرح فرعون کے محل میں اپنی جو تھی جوانی گزاری. اس کے بعد وہاں ان سے ایک قبطی کا مرڈر ہو گیا. تو مصر چھوڑ کر اس گلٹ کی وجہ سے کہ کہیں فرعونی مجھے پکڑ کر مار نہ دیں یا جیل میں نہ ڈال دیں، مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے. اور پھر مدین میں ان کی شادی ہوئی، وہاں ان کے بیوی بچے تھے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اب یہ مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے ہیں. اس وقت کی بات ہے. اب جب یہ اس جگہ گئے جہاں سے ان کو پتہ چلا تھا کہ کوئی روشنی آئی ہے، وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ. اب ان کو کیا معلوم تھا کہ جس جگہ یہ پہنچ رہے ہیں اندھیری رات صحرا، اور وہاں کوئی ان کو ان کے نام سے پکارے گا. اللہ نے کہا اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے، میں نے تجھے تو چن لیا ہے. اللہ نے کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے خاص طور پر چن لیا ہے. اللہ نے موسیٰ کو چن لیا. آپ کو رشک آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پر؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، مجھے اپنے دین کے کام کے لیے سلیکٹ کر لے. اور جو دین کے کام کے لیے سلیکٹ ہو جائیں ان کی پہلی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سنو غور سے جو کچھ وحی کیا جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس پہلے سٹیپ پہ کامیاب کر دے، میں بھی قرآن کو غور سے سنوں اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو تم پر وحی کیا جا رہا ہے وہ غور سے سنو. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ابھی تک شاید شاکنگ پیریڈ تھا کہ یہ کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، فاعبدنی، پس تم میری بندگی کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ تم کس لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے. اور پہلی عبادت جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی کے اندر، وہ آپ کو نماز نظر آ رہی ہے. ابھی آپ نے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھا ہے، کریڈل میں وہ بولے تھے انی عبداللہ، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ اوصانی الصلاۃ، مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے. تو یہ نماز آپ کو تمام شریعتوں کے اندر ملتی ہے، کسی نہ کسی فارم میں تمام شریعتوں کے اندر نماز موجود رہی، تمام انبیاء کو اسی طرح دی گئی. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلا پائے. بس کوئی ایسا شخص اس پر ایمان نہیں لاتا اور جو اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا تو اس کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. یعنی ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلنا جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں. اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ پوچھ رہا ہے، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کہنا چاہیے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ آپ کو زیادہ بہتر علم ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں. اللہ نے یہ پوچھا تھا اس سے کیا کرتے ہو؟ اللہ نے پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ کیوں انہوں نے آگے اس کو ڈیفائن کیا؟ اسکالرز اس کے لیے بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ ان سے ہم کلام ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی اس گفتگو کو پرولونگ کرنے کے لیے اپنے عصا کی کوالٹیز بتانا شروع کر دیں. اس لیے کہ جب کسی آپ اپنی پسندیدہ شخصیت سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ ملاقات لمبی سے لمبی ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے نہیں پوچھا تھا کہ اس سے تم کیا کرتے ہو، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں اس سے یہ کام لیتا ہوں. فرمایا، اللہ نے کہا موسیٰ کیا کرو اس کو؟ القیہا یا موسیٰ اسے پھینک دو. معلوم ہوا کہ نماز کے بعد جو پہلی چیز آپ کو اور مجھے سکھائی گئی وہ کیا تھی؟ اطاعت. پہلے نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، اس کے بعد کیا کرو؟ جس چیز کو چھوڑنے کا میں کہوں اس چیز کو چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں میں گر جاؤں گا. نہیں بڑے کام کی چیز ہے. کیوں؟ آپ پہلے بتایا مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں اس کو پھینکنے کے لیے؟ پہلے میں اپنی فیملی والوں سے پوچھ لوں میں سے پھینکوں یا میرے کام کی بھی کوئی چیز ہے. ہم ہوتے تو اتنے سوال کرتے کہ ہم شرمندہ ہو کے پھر اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ہم کلام بھی نہ ہو پاتے. انہوں نے کیا کیا؟ اس نے پھینک دیا.
اور جب انہوں نے پھینکا تو وہ یکا یک ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ یہ ہے توکل انسان کا۔ توکل یہ ہے کہ انسان اپنے اسباب کی حقیقت کو جان لے۔ جب اللہ اسباب اختیار کرنے کا کہے تو اللہ کے ذریعے اللہ کی مدد سے اسباب اختیار کیے جائیں، اور یہ یاد رکھے انسان کے اسباب کے اندر برکت صرف اور صرف اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ نے کہا اساں پھینک دے تو پھینک دیا، نہ پھینکتے تو کیا ہوتا؟ سانپ بن کر کاٹ لیتا ان کو، ان کا نقصان ہو جاتا۔ تو جو کام اللہ نے چھوڑنے کے کہے ہیں، چاہے اس کی لاجک آپ کو اور مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے چھوڑنے میں آپ کا اور میرا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو تو بھیجا فرعون کے پاس، مجھے اور آپ کو قرآن میں اپنی نشانیاں دکھا کر اللہ کہاں بھیجتا ہے؟ ہمارے گھر والوں کی طرف، بالکل جیسے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اب جاؤ، اور اب جو تم نے قرآن کے ذریعے اللہ کی نشانیاں دیکھ لی ہیں، جا کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ، ان کو بھی ایمان لانے کی دعوت دو۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو دین کا پیغام آگے پہنچانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ وہی اطاعت کا جذبہ رکھنا ہے جو اطاعت کا جذبہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھا۔ موسیٰ نے عرض کیا، اور یہ کون تھا فرعون؟ آپ کو یاد ہے نا، فرعون جس کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ فرعون ان کو پکڑ کر جیل میں بند نہ کر دے، ان پر مقدمہ نہ کر دے، ان پر عدالت کھڑی نہ کر دے، اسی کے ڈر سے تو یہ مدین گئے تھے مصر چھوڑ کر۔ اور اللہ کی شان، اللہ ان کو دوبارہ اس کے پاس بھیج رہے ہیں، نہ صرف اس کے پاس بھیج رہے ہیں بلکہ اس کے عین دربار کے اندر بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس کے اندر، اس سے بات کر کے آؤ، اسے تبلیغ کر کے آؤ۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے، وہی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی جو آپ مجھے حکم دے رہے ہیں میں اس کو کھلے دل سے ایکسپٹ کر لوں، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ آپ ہی میرے کاموں کو آسان کر سکتے ہیں، میرے اندر اپنی اطاعت کا اللہ شوق پیدا کر دیں۔ اللہ جو مجھے چیزیں بظاہر مشکل نظر آ رہی ہیں ان چیزوں کو میرے لیے آسان کر دیں۔ آسانی یاد رکھیں کہاں ہوتی ہے؟ آسانی انسان کے دل کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے۔ جب دل کو چیز آسان لگنے لگ جاتی ہے تو انسان بڑے بڑے اس کے کام کر جاتا ہے قربانی کے، جو اس کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کی رضا کی وجہ سے، اپنے عشق اور محبت کی وجہ سے آگ میں کود پڑے تھے، ورنہ اگر عقل کی بات مانتے تو عقل کہتی یہ کون سی طریقہ ہے، آگ میں تم کود گئے تو تم تو مر جاؤ گے، تو پیچھے تمہاری خاندان والوں کو اور تمہارے قبیلے والوں کو اور تمہاری قوم کو تبلیغ کون کرے گا؟ تو عقل تو یہ شعور دیتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو۔ عشق، اللہ سے محبت اور دل قربانی دینے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ پھر کیا کہا؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ سلجھا دے، کس لیے؟ یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے۔ وزیر ایسے انسان کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، ایسا انسان جو آپ کا زمینی بوجھ بانٹ لے، یعنی دنیا میں آپ کی ذمہ داری کو بانٹ لے، شیئر کر لے۔ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وزیر کا۔ وزیر دنیا ہی میں وہ جو آپ کی رسپانسبلٹیز کو شیئر کرے آپ کے ساتھ، یا آپ کے کام میں آپ کا مددگار ہو جائے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر، اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں۔ یعنی اللہ کو بڑا کرنے کی جو باغ دوڑ ہو رہی ہے، اس میں ہم اللہ آپ کی ہی بات کو اعلیٰ کریں، آپ کی ہی بات کو اوپر رکھیں، آپ کے کلام کو آگے سے آگے پھیلائیں۔ اس کا مطلب ہے چرچا کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کر کے آپ کی جو حلال چیزیں ہیں ان کو لوگوں میں پروموٹ کریں، جو حرام چیزیں ہیں اسے لوگوں کو روکیں۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے، فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے دی۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ آپ سوچیں کیا حال ہوا ہوگا ماں کا، لیکن ماں نے یہ کام کیوں کیا؟ بچے کو دریا میں کیوں بہایا؟ اس کو ایک ورسٹ ڈیتھ سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ گھر میں رکھتی تو فرعونی آ کر ان کے بچے کو قتل کر دیتے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ آپ کو وہ سارا واقعہ معلوم ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی باسکٹ جو ہے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی تھی، آگے سورہ قصص میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا۔
اب جب وہاں پر یہ آ گئے موسیٰ علیہ السلام، تو آپ کو پتا ہے ساری کہانی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بلک بلک کر رونے لگے. اللہ نے کیا کہا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی. اس کے لٹرل میننگز ہوتے ہیں کہ میں نے تم پر محبت سپرے کر دی، اگر ہم عربی کے کلوز مفہوم کے جائیں. اللہ نے کیا کہا؟ القیت علیک محبۃ منی، میں نے اپنی طرف سے محبت انڈیل دی. آپ کو قرآن میں تقریباً اراؤنڈ 11 ٹائمز حب کا لفظ ملتا ہے. حب بھی محبت کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو محبتاً آیا ہے، محبہ، یہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. یہ صرف یہاں اس کانٹیکسٹ میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے. حب ہوتا ہے ٹو وے محبت، حب ہوتا ہے ٹو وے محبت جو ہا کی پیش کے ساتھ ہوتی ہے. حب ٹو وے محبت، جہاں قرآن میں آتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. حب ہوتی ہے ٹو وے محبت، محبتاً ون وے محبت، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا اس کو موسیٰ علیہ السلام پر پیار آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ انڈیل دی محبت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تاکہ جب یہ محل میں روئیں تو فرعون کو غصہ نہ آئے، اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ موسیٰ علیہ السلام پر رہی. یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، اور وہ رنجیدہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر کہ اولاد جب ماں باپ کے پاس ہوتی ہے تو ماں باپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کو بھی سکون رہتا ہے. تقرّ، آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا. اس کے لیے آپ سورہ فرقان میں بھی ایک محاورہ پڑھیں گی جو عربی کا آئے گا، قرۃ اعین. جیسے آپ نے کل ایک محاورہ پڑھا تھا جناح الذل، ایسے ہی یہاں پر آیا ہے تقرّ. اس کے لیے محاورہ آتا ہے عربی زبان میں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ نے تمہاری ماں کی آنکھوں ٹھنڈا کیا تاکہ وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر، دیکھیں پہلے ذکر کیا بہن کا اور اس کے بعد ذکر کر دیا ماں کا، تو ان رشتوں کا کوالٹی بتا دی کہ یہ رشتے کیسے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعہ کیا تھا کہ جب ٹوکری بہ رہی تھی، باسکٹ بہ رہی تھی دریا کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ دریا کے ساتھ ساتھ جا کر دیکھ رہی تھی کہ یہ باسکٹ کہاں پہنچتی ہے. جب محل میں پہنچ گئی تو اس نے دیکھ لیا کہ اچھا محل میں پہنچ گئی ہے. اور پھر جب محل میں پہنچی اور اس کو پتا چلا کہ وہاں یہ بچہ بہت رو رہا ہے اور کسی بھی دائی سے یہ دودھ نہیں پی رہا، تو اس بہن نے جا کر کہا کہ میں تمہیں ایسی عورت کا بتاؤں جس کے لیے یہ بچہ جو ہے خاموش ہو جائے گا اور اس کا دودھ اس کو راس آ جائے گا. پھر ماں کو بچی جو تھی، بہن جو تھی، وہ اسی محل میں لے کر آ گئی. تو اسکالرز نے یہاں پر یہ کہا کہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ بھائیوں کو ماؤں سے جوڑنے والی ہوتی ہیں. یہ بھی بہنوں کی ایک کوالٹی ہے جو اس سے نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تکرہ البنات، بیٹیوں کو ناپسندیدہ نہ کہو یا ان کو ناپسندیدہ نہ کرو. فإنہن مولیات، یعنی وہ بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں. تو بہنوں کی یہاں پر خوبی بتائی گئی. اور یہ بھی یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک وقت پر تو آ گیا اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. وَإِسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کے لیے بنا لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو مختلف جگہوں کی گردش کرائی گئی تاکہ اللہ ان کا سکل سیٹ ڈیولپ کرے، اللہ ان کو حکمت سکھائے، اللہ ان کو صبر کرنا سکھائے. آپ اور میں بھی قرآن کے سامنے جو یہاں آ کر سب بیٹھی ہیں، ہم سب مختلف بیک گراؤنڈ سے آ کر بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آئیں، جب قرآن سنیں، جب قرآن ان کے دل پر برسے، اپنے اپنے حساب سے خیر کو سمیٹیں اور اپنے اپنے حساب سے اس خیر کو آگے پہنچانے والے بن جائیں. اللہ نے آپ کو بھی چنا ہے، اپنے لیے بھی سمجھیں. جو اللہ نے موسیٰ کو کہا میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے اے موسیٰ. اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں سے لا کر قرآن کے سامنے بٹھا دیا ہے تو میں اور آپ خود انڈیویجولی یہ بات سوچیں کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے. اگر اللہ نے مجھ سے کوئی کورس کروا لیا ہے تو اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے بھی کہا کہ شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ دل کے اندر خوف پیدا کرتا ہے.
لیکن ہم اپنی غفلت کا کیا کہیں کہ ہم دنیا کے خوفوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کا خوف عمل پر دوڑا دے. ابھی اگر یہاں پر ایک چوہا آ جائے اور جتنے بھی لوگ نیچے بیٹھے ہیں، خاص طور پہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، وہ تب فوراً اپنے پاؤں اوپر کر لیں گے، اور جو نیچے بیٹھے ہیں ان کو وہ کہیں گے ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہم بہت بہادر ہیں. آ گیا ہے چوہا، آ جائے، آ جاؤ چوہا، کوئی بات نہیں. یہ معاملہ ہے. دنیا میں معمولی معمولی چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور جب رب کے کلام کی بات آتی ہے تو اتنے بڑے بڑے احکامات اور ان کی سزائیں سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اتنی وعیدیں سنتے ہیں، اتنا جہنم کا ذکر سنتے ہیں، اور ڈر نہیں لگتا. تو اللہ نے کہا کہ شاید یہ میرا کلام سنے اور اس کو ڈر لگے اور یہ نصیحت قبول کر لے. دونوں نے عرض کیا، پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا اور ہم پر پل پڑے گا. اب ان کو ڈر لگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، کہ فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ تو رسول تھے، ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، روبوٹس نہیں ہوتے. بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان کو ڈر نہ لگے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. بہادری یہ ہے کہ انسان کو ڈر لگے اور پھر انسان فوراً اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے. یہ نہیں کہ مجھے تو ڈر ہی نہیں لگتا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر اپنے غصے کا اظہار کرے گا. فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر اس کو راستہ بتایا. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. فرعون بولا، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت ہے؟ اب فرعون نے کیا کیا؟ ایموشنل ٹاپک کو چھیڑ دیا. یعنی کیا کیا اس نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی تک جو بڑے آرام سے تبلیغ کر رہے تھے، اس نے کہا، سوچا کہ ایسا سوال پوچھا جائے جس کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو نہ ملے. اور جو دربار میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی فوراً خیال آئے کہ ہاں بھی جو ہمارے بزرگ گزر چکے، جو دنیا سے جا چکے، ان کے بارے میں کیا اپروچ ہے. تو ڈائریکٹ اس نے ایسا سوال کیا جس کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو نہ ملے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے. یہ ہے تبلیغ کی حکمت جو یہاں سے پتہ چلتی ہے. ہر سوال کا جواب دینے کی زبردستی کوشش نہ کریں. جس چیز کا آپ کو علم ہے اس کا جواب دیں، جس چیز کا علم نہیں ہے کہہ دیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یا میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا، اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے، اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی پیداوار نکالیں. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اسی سے تم کو دوبارہ نکال لیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو اور خود بھی دیکھو اور لوگوں کو بھی دکھاؤ. تم جس زمین سے، مٹی سے تمہارا اوریجن ہوا ہے، اسی مٹی میں تم ڈیکمپوز ہوگے اور اسی مٹی سے تمہیں ڈی جنریٹ کر دیا جائے گا، دوبارہ اٹھا دیا جائے گا اسی مٹی سے. ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں. طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھرنا. کھلے میدان میں آ جا. موسیٰ نے کہا. جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہو گئے. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک فاسق اور فاجر سے یہ کام لے لیا. اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے کہ تم لوگوں کو اکٹھا کرو مصر کے، میں نے اپنے معجزے دکھانے، تو فرعون کبھی یہ کام نہ کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فاسق اور فاجر سے بھی دین کا کام جو ہے وہ لے لیتا ہے اور ان کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. قال لهم موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. آخرکار کچھ لوگوں نے کہا، یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں
اور کیا کریں؟ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ ان کے ذہن میں کیا خوف آیا کہ تمہارا کلچر تباہ کر دیں گے، تمہارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہارے جو اس وقت لیگیسی ہے اس کو تباہ کر دیں گے، یہ تمہارے کلچر کو ڈسٹرب کرنے آئے ہیں۔ تو ہر زوال زدہ قوم جو ہوتی ہے یا شامت زدہ قوم جو ہوتی ہے، اس کے لیے سب کچھ اس کا کلچر ہوتا ہے، اور کلچر ہی جو ہے وہ پھر انسان کو گناہوں کی طرف انوالو کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کلچر کی حفاظت کے لیے اپنے نارمز کو بدلنا نہیں چاہتے۔ تو ان کا بھی یہی ڈر تھا، ان کو یہی خیال تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ہتھے تھے، کیا تھا ان کے پاس؟ ایک عصا تھا اور ایک ان کا ہاتھ تھا چمکتا ہوا نکلتا تھا، بس اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگ رہا ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں اصل میں یہ خوف ان کو موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، یہ خوف ان کو معجزات کا تھا، معجزے، یہ خوف ان کو حق کا تھا، حق کے خوف نے ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا، اور یہ حق جو ہے یہ ایک بنائن چیلنج دے دیتا ہے نا عمل کرنے والوں کو، چاہے وہ اس کو ظاہر کریں یا نہ ظاہر کریں، ریولوشن لے کر آ جاتا ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم آج کی زندگی میں اپلائی کریں کہ تمہارا طریقہ جو ہے بہترین زندگی کا خاتمہ کرنے آئے ہیں، آپ دیکھیں آج 2 گز کا سکارف سر پر پہننا، کتنے ملک جو ہیں اس کے خلاف اس کو بین کرنے کے لیے لاز پاس کر رہے ہیں، کتنے جج اس کے خلاف جو ہیں وہ ڈیفینسو ہو کر لاز بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ ہمارا کلچر تباہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہمارے طریقے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ بالکل یہی چیز آج کی زندگی پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ آج مسلمان عورت جو ہے اگر وہ اپنا سر کور کر رہی ہے تو مسئلہ ہو رہا ہے، اگر یونیورسٹی کے اندر لڑکیاں سر کور کر کے پہنچ رہی ہیں تو پرابلم ہو رہی ہے اور اس کے خلاف قانون پاس ہو رہے ہیں، اگر کسی ملک میں عورت نقاب کر کے چل رہی ہے تو اس کے اوپر ایشوز ہو رہے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کسی ملک کے پریزیڈنٹ نے دنیا بھر میں مسلمانوں کی نمازوں کے خلاف یا نماز پڑھنے کے بین کرنے کے لیے کوئی لا پاس کیا؟ نہیں کیا۔ روزہ نہ رکھنے کے لیے کوئی لا پاس کیا؟ نہیں کیا۔ جہاں جہاں عبادات سے نکل کر باہر بات آئے گی وہاں وہاں کفار کو آپ کا طریقہ اچھا نہیں لگے گا، اور ان کو لگے گا کہ آپ کا ایک عمل بھی ایسا جو ہے جو اللہ کی اطاعت کا ہے، ان کو لگے گا اس کی زد ان کے کلچر پر پڑ رہی ہے۔ اور یہی چیز اس وقت بھی نظر آئی، اتنے 1000 سال پہلے بھی۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، اور موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ وہی بات، ڈر لگے گا لیکن آپ کے عمل کا تقاضا یہ کہ اپنے ڈر پر قابو پا لیں اللہ کی مدد سے۔ ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، جو کچھ یہ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادو کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے خواہ کسی شان سے آئیں۔ آخرکار یہی ہوا، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سجدے میں گر نہیں گئے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدے میں گرا دیے گئے۔ کس چیز نے ان کو گرایا؟ ان کے دلوں کے پلٹنے نے ان کو سجدے میں گرایا، اور پکار اٹھے آمنا برب موسیٰ، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر۔ اس لیے انہوں نے رب کو ڈکلیئر کیوں کیا کہ کس کے رب پر ایمان لائے؟ فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، رب الملک کہا کرتا تھا، تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم کس رب پر ایمان لائے ہیں؟ ہم ربی ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے۔ اچھا، یو آر ناٹ ود اس، اٹ مینز یو آر اگینسٹ اس۔ بالکل یہی والی تھیوری۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔
تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا اور نہ مرے گا۔ یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو فرعون کی تنقید سے اور تعریف سے بالکل غنی کر لیا۔ ان کی فکر ختم ہو گئی کہ فرعون ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اور انہوں نے الٹا فرعون کو تبلیغ کر دی کہ ہم تو اب رب العزت پر ایمان لے آئے جس کے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اس ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ کہتے ہیں دنیا متحرہ ہے، میم توحارہ، مختلف آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کو ڈالتا ہے اور پھر لوگوں کو پاک کرتا ہے، پاک کر دیتی ہے جب اس کے ذریعے آزمائشیں آتی ہیں۔ جب اس پر صبر کیا جاتا ہے، جب اس میں آنے والی خطاؤں کے اینگل سے انسان اپنے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو پاک کر دیتا ہے۔